تم میں سے کوئی کہتا ہے یا حسین اشفنا، یا حسین ارزقنا، یا حسین اقض حاجاتنا، یہی دین ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے بھائی صاحب، اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعارف نہیں ہے. جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، حج جاتے ہیں تو اللہ، سب دنیا جانتی ہے یہ تہجد پڑھتا ہے. یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ لوگوں کے دین میں سارے شرک اور بدعت ہے؟ اللہ سے نہیں ہے. یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا الفضل العباس، یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی صاحب؟ ہذیان کہہ رہے تھے نا، عقل نہیں ہے، ہذیان کہہ رہے تھے. الحمدللہ آج 1440 سال کے بعد مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. لیاری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ حکم کریں، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین. میں یہ کوشش کر رہا تھا، کافی دیر سے مل نہیں رہا تھا. جی سر بات کریں. ابھی اللہ کا شکر ہے مل گیا. اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ ابو ابرار، مفتی ابو ابرار. مفتی صاحب، یا اللہ خیرت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. جی حکم کریں. لیاری صاحب یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی الحمدللہ آپ میدان میں آ گئے ہیں، جی تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو دین ہے تشیع کا، مذہب شیعہ ہے، جس میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، زنجیر زنی ہے، کم زنی ہے، اور یہ مخصوص رسومات ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ اس میں انبیاء علیہ السلام پر جو دین اترا تھا ان کا خلاصہ تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نہیں دیکھتے کہ ایسا کچھ ہو. ابھی یہ سارے خرافات، یہ ساری چیزیں ابھی تو اس کو جو ہے نا، کس نے کہا کوئی نہیں کہہ خرافہ ہے بھائی؟ سکتا. پہلی بات ہے بھائی، آپ جائیں پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے پھر فروع پہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے. اصول کیا ہے؟ عقیدہ ہے. ہمارا اور آپ کے درمیان جو سب سے بنیادی اختلاف ہے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایت اور ان کی جانشینی پر ہے کہ ان کے بعد مسلمین کا امام کون ہے، مسلمین کا قائد کون ہے. آپ کہتے ہو کہ ابو بکر ہے، ہم کہتے ہیں ابو بکر نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تعین کیا تھا اپنے نص کے ساتھ اپنے بھائی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور دین ہم نے ان سے لینا. اگر ہم یہ بات طے کریں نا کہ دین کن سے لینا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ صحابہ سے لینا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسے افراد بھی تھے جس پیغمبر جیسا ہی معصوم، پیغمبر جیسا ہی اللہ کی جانب سے حجت موجود تھا. اگر ایک بات طے ہو جائے تو پھر واضح بات ہے کہ فروعات خود بہت حل ہو جائیں گے. پھر آپ اپنی حدیث میں دکھاؤ کہ ابو بکر نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، پھر ہم بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے. پھر آپ دکھاؤ کہ عثمان نے کہا کہ بھئی وضو میں پیر دھو لو، پھر ہم بھی پیر دھو لیں گے وضو میں. پھر فروعات میں سب سلسلہ ختم ہو جائے. پہلی بات یہ ہے، اصولی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غم اہل بیت علیہم السلام میں اس میں اظہار بے قراری کرنا. انسان اگر ایک غم میں بے قرار ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. تو پہلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس شیعہ مصادر میں احادیث بہت ہیں اہل بیت علیہم السلام سے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بالخصوص اور اہل بیت علیہم السلام کے غموں میں جزا کا اظہار کرو. جزا یعنی بے قراری کا اظہار کرو، صرف یہ نہیں کہ چیخ کے رو لو. لیاری صاحب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر جو ہے نا کوئی جزا فضا نہیں ہے. حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا کی دیا. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا. ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیسا دین ہے، کیا آپ لوگ اس کو کیسے پیش کریں گے؟ مطلب آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ جزا. آپ پہلی بات یہ کہ جزا کا حکم ہے، جزا کا حکم ہے. جزا بخود بعنوان جزا حکم ہے شیعہ مذہب میں، ٹھیک ہے نا؟ انفرادی تو ہوگا نا، مذہبی طور پر بازاروں میں نکلنا، یہ شور مچانا، قمیص نکالنا، یہ سارے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ الگ سوال ہے. یہ سال کے مختلف مراحل ہیں. پہلے نہیں آپ دیکھیں، آپ جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جس کو اللہ کے رسول پر اتارا گیا تھا، وہی دین ہے، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں میرے عزیز بھائی. آپ ترتیب سے سوال کریں. ہم پہلے جزا کو ثابت کریں کہ جزا ہوتی کیا چیز ہے، کہ جزا ظاہر کرنا جائز ہے. اگر جزا دیکھو علیاری صاحب، میرا سوال
سوال آپ کا سمجھ گیا نا. آپ تو 4-5 سوال کیا ابھی تک آپ نے. بھائی ایک منٹ سالیاری صاحب, ہم کہتے ہیں کہ جو تشیع کا دین ہے یہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ نے اتارا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا تو یہ نہیں ہے تو اچھا میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو کہ دین کس کا ہے. میں دکھاؤں حدیث آپ کو. ہاں دکھائیں. پھر آپ میری بات کو پھر ہم نکل جائیں گے نا. پھر یہ دوسرا سوال ہے بھیا, آپ نے جزا وہ چھوڑ دیا ماتم. دیکھیں عزیزو, ایک تو انہوں نے مفتی صاحب نے دیکھو نہیں میں نے مفتی صاحب نے دیکھو مفتی صاحب اب بات کرنے دو. مفتی صاحب بات کرنے دو. آپ مجھے نکال رہے ہیں موضوع سے. مفتی صاحب جی آپ نے پہلے ہی بات جو سوال کیا ہے ماتم کے حوالے سے کہ شیعہ سینہ زنی کرتے ہیں, زنجیر زنی کرتے ہیں اور بازاروں میں آ کر زنجیر زنی کرتے ہیں. پوری دین پر مجھے اعتراض ہے علی صاحب, پوری اچھی دین بات پہ ہے, اعتراض ہے. اچھی میں نے بات کچھ ہے. مثالیں دی ہیں نا. اچھا پھر انہوں نے یہ بات اپنا سوال چینج کیا. آپ کہتے ہیں پوری دین کو ثابت کرو کہ پورا دین اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ پورا دین کس سے ہے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. پھر آپ جو ہے تسلی سے 4-5 منٹ میری باتیں سن لیں, پھر آپ نے جواب دینا تو جواب دے دو, ٹھیک ہے نا. تو اصل جو نزاع ہے دیکھیں عزیزو, ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ اختلاف تو ہے, تمام مسائل پہ اختلاف ہے. توحید میں ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے, رسالت میں ان کے ساتھ اختلاف ہے, قرآن مجید کے تعویل میں, قرآن مجید کے تنزیل میں ان کے ساتھ اختلاف ہے, اور اسی طرح فروعات میں, سب فروعات میں, نماز میں, روزے میں اور اذان میں, نکاح میں, طلاق میں ان کے ساتھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین آپ لوگوں کی جو ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے, ہماری جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ جو اختلافات ہے اس کا اساس یہ خود بھی جانتے ہوں گے, ہم بھی جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. اس وجہ سے ہے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کی احادیث نہیں مانتے, صحابہ کو فالو نہیں کرتے, صحابہ کی وہ سب صحابہ کی ایسے آنکھ بند کر کے تعدیل نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ صحابہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں, اگر کوئی ان میں سے اچھا ہے تو اچھا ہے, اگر کوئی صحابہ میں سے برا ہے تو برا ہے. اس طرح نہیں کہ صحابہ جو ہے وہ سب کے سب اچھے ہیں, عدول ہیں. اور ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اتھارٹی ہے, جو گائیڈ ہیں, جو قائد ہیں, جو پیشوا ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. ان میں سے یہ واقعاً شیعہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یا کسی اور جانب سے ہے. میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2003 میں, اور یہ صفحہ نمبر 941 ہے. یہ حدیث ہے 1847. حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا, یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے, جو اللہ کی جانب سے جو میں دین لے کے آؤں, جو ہدایت لے کے آؤں, وہ میری اس دین پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی, اور نہ وہ میری سنت پہ ہوں گے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. اور ان خلفاء میں, ان ائمہ میں جو میرے بعد آئیں گے, ایسے مرد ہوں گے, ایسے افراد ہوں گے کہ ان کا ظاہر انسان ہوگا لیکن ان کا روح جو ہے شیطان کی روح, یعنی شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہوگا. صحیح ترجمہ کیا میں نے علامہ صاحب, مفتی صاحب, غلط ترجمہ کیا؟ ترجمہ صحیح کیا, لیکن تعین کرنے میں غلط پھر کر رہے ہو نا. ابھی تعین بھی کریں گے, ڈنڈی مارتے ہو. ہم قرآن و سنت سے تعین کریں گے کہ کون ہے, قرآن و سنت سے تعین کریں گے کون ہے. تو یہ ایسے ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اچھا تو یہ کون ہے عزیزو؟ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے, جو اس طرح کے لوگ ہوں گے, یہ کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے الموسوعہ مسند احمد ابن محمد ابن حنبل, جز نمبر 22, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 332 میں, حدیث نمبر 14441. عن جابر ابن عبداللہ, جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کعب ابن عجرہ اس کا نام تھا, اس سے فرمایا اعاذک اللہ من عمارت السفہاء. سفیہ بولتے ہیں احمق کو, بیوقوف کو. بیوقوفوں کی عمارت سے, ان کی خلافت سے, ان کی امامت سے, ان کی بادشاہت سے اللہ آپ کو بچائے. قال وما عمارت السفہاء, اس نے پوچھا سفہاء کی عمارت, احمقوں کی, نادانوں کی عمارت کیا ہے؟ فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدای. میرے بعد وہ ایسے امیر ہوں گے, ایسے خلیفے ہوں گے, اب کے ایسے بادشاہ ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی,
اور وہ میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، نہ میری ہدایت پہ نہ میری سنت پر ہیں۔ فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني، جو یہ خلفاء جھوٹ بولیں گے اگر کوئی ان کی تصدیق کرے، یہ جب ظلم کریں گے، کوئی ان کی اعانت کرے، کوئی ان کی معاونت کرے، تو وہ میری امتی نہیں ہے۔ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میں ان کا نبی نہیں ہوں۔ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِ، اور میں ان کا شفاعت بھی نہیں کروں گا، حوض کوثر پہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، اور جو لوگ ان کی اعانت نہ کریں، ان کی تصدیق نہ کریں، ان خلفاء سے دشمنی رکھیں، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِ، میں ان کا نبی ہوں، وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا، وہ جنتی ہوں گے۔ اچھا، یہ حدیث حاشیہ نمبر 4 آپ نے فرمایا، علیار صاحب آپ نے بات بہت لمبی کر دی آپ نے۔ نہیں ابھی نہیں کیا، میں نے 5 منٹ وقت مانگا۔ دیکھو مجھے موقع دو نا۔ اسناد قوی علی شرط مسلم، اسناد اس کی صحیح ہے بشرط مسلم۔ اب میرے محترم ناظرین، یہ کون ہے؟ دیکھو نا، میں ابھی نہیں، ابھی آپ خاموش ہیں، ابھی تو میں نے ایک جنرل بات بتائی ہے نا۔ اب ڈر لگا آپ کو کہ میں اب ثابت کروں گا کہ کون خلفاء کون ہے؟ نہیں ایسے نہیں ڈر کی بات نہیں ہے نا۔ تو پھر سنو، ڈر نہیں ہے تو تسلی کرو گے اس کا؟ ہاں، میں تعین کروں قرآن و سنت سے، قرآن سے، سنت سے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پر میں 2 حدیث میں نے آپ کو دکھائی۔ پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد خلیفے آئیں گے، عمراء آئیں گے، جو نہ ان کی دین پہ ہیں، نہ ان کی سنت پہ ہیں، نہ ان کی ہدایت پہ ہیں، وہ کافر ہیں، در حقیقت شیطان ہے، کیونکہ شیطان کافر ہوتا ہے، شیطان ہے جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے، امارت صفحاء ہوں گے، امارت صفحاء ہوں گے، اور یہ نہ میری ہدایت پہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے ان کی تکذیب کرنی ہے، ان کی تصدیق نہیں کرنی، اور جو ان کی تصدیق کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے، میں ان کا نبی نہیں ہوں، یہ سب بتا دیا۔ اچھا، تو ان کی علامت کیا ہے؟ علامت ان کی یہ ہے، ان خلفاء کی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے اور صحابہ کے دور میں ہوں گے، کیونکہ صحابہ سے فرمایا نا، کعب ابن عجرہ سے کہا ان کی زندگی میں یہ لوگ آئیں گے۔ اچھا، یہ کون ہے عزیزوں؟ سورہ حجرات، سورہ حجرات قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن نے جس کو سفیہ بولا ہے، قرآن نے جس کو سفیہ بولا ہے، اگر اس کو امارت مل جائے تو یہ امارت الصفحاء وہی ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کے سامنے آواز بلند کر کے بدتمیزی کر کے، او کمرے کے باہر سے، گھر کے باہر سے، او فلانی باہر آ جاؤ، یہ لا يعقلون، یہ سفیہ ہیں، یہ احمق، ان کی عقل نہیں ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، آیت کا ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ آیت، اس کا مصداق کون ہے، کون تھے یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اور ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ میں ایک حدیث آپ کو بخاری سے دکھاؤں گا، ایک حدیث آپ کو سنن نسائی سے دکھاؤں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون۔ آپ تو اتنی لمبی بات کرتے ہو، پھر میں ختم، دو حدیث آپ کو دکھاؤں گا، ختم بات۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ملاحظہ فرمائیے، چاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں کتاب التفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے۔ باب کون سا ہے؟ باب ہے باب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، باب یہی ہے، تفسیر اس آیت کی تفسیر کی ہے، کس نے؟ بخاری نے۔ کیسے تفسیر کی ہے؟ اجتہاد کے ساتھ نہیں، حدیث کے ساتھ۔ حدیث کون سی ہے؟ اچھا، عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں، قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ ابو بکر نے کہا امر القعقاع ابن معبد، ابو بکر نے کہا کہ ان پہ واجب ضروری ہے کہ آپ یا نبی ان پہ کس کو؟ قعقاع ابن معبد کو ان پہ امیر بنا دیں۔ وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس، عمر نے کہا جی نہیں، اس طرح نہیں ہے، آپ فلانے دوسرا آدمی اقرع ابن حابس کو اس کو امیر بنا دیں۔ ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی، ابو بکر نے کہا کہ آپ کی کیا جرأت، میرا کیوں مخالفت کرتے؟ عمر سے کہا، عمر نے کہا ما اردت خلافک، عمر نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا بھائی۔ فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما، ان دونوں نے آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، ان کے مہمان آئے تو وہاں پہ ان دونوں نے جھگڑا شروع کیا، تو میں آواز بلند کی، ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، تو آیہ نازل ہوئی ہے
فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 6 تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے سورہ حجرات کی. آیہ نمبر 1 جو ہے کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. وہ آیہ نمبر 6 کون سی ہے؟ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. انہی آیات کے درمیان میں سے یہ آیت ہے. کون سی آیت؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. انہی آیات کے بیچ میں یہی آیت ہے جس اس فصل کا عنوان ہے بخاری میں کہ یہ بھی اسی آیت کی یہ آیت بھی اسی ذیل میں نازل ہوئی. اچھا اب میرے محترم ناظرین ابھی اس کا کیا تعلق ابھی پتہ چل جائے گا نا. ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا, ابھی میں واضح کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے سنن الکبریٰ. مجھے پتہ چل رہا ہے نا. سنن الکبریٰ للنسائی. اچھا دوسروں کو نہیں پتہ چلا نا, مجھے بات کرنا ہے. میں نے کہا 2 حدیث نقل کروں گا, ایک بخاری ایک سنن نسائی کی. اب تم سنو سنن کبریٰ نسائی جز نمبر 5 چاپ مؤسسۃ الرسالہ, ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 401. وہی سند ہے جو بخاری کی سند ہے, وہ اسی سند کے ساتھ نسائی بھی اس کو نقل کرتا ہے کہ وہی جھگڑا ہوا ابو بکر عمر کے درمیان, تو حتی ارتفعت اصواتهما, دونوں نے آوازیں بلند کی, وہاں پہ بدتمیزی کیا. فنزلت فی ذلک, اس میں نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیات, یہاں تک کہ یہ آیت بھی ختم ہو گئی ولو انہم صبروا. اچھا تو یہاں پہ میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ بیوقوف کون ہے. بیوقوف کون ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ بخاری میں اور بھی بہت سارے کتب میں. یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی. لا یعقلون, عقل نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو ظالم خلیفے آئیں گے جو میری سنت پہ نہیں ہے, میری ہدایت پہ نہیں ہے, ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سفیہ ہیں. سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. یہ سفی ہیں. تو قرآن مجید نے ان کو, ہمیں پتہ چلا کہ سفی کون ہے, صحابہ میں سفی کون ہے, اور صحابہ میں سے جو سفی ہیں ان کو جس کو حکومت ملی وہ کون ہے. الحمدللہ رب العالمین. یا اب آپ صاحب جواب دے دو مولوی صاحب کہ وہی خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے, جو سنت پہ نہیں ہے, جو خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے, جو سنت پہ نہیں, جن کی عمارت سفہاء کی عمارت ہے, جو انسان کی صورت میں, وہ شیطان انسان کی صورت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, میں گالی نہیں دے رہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ خلفاء کون ہیں وہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا. جواب دے دو. علیاری صاحب یہی انہی لوگوں کو جس کو آپ کہہ رہے کہ انہی کو بیوقوف کہا گیا, انہی کو ظالم کہا گیا. دیکھو تربیت کا زمانہ ہے, آیات اتر رہے, لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. تربیت ہونے کے بعد انہی کو حضور اکرم, دیکھو نا یار, دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو نماز کے لیے آگے کر رہے ہیں. مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھا. اگر یہ بیوقوف ہوتا تو آگے کرتا اس کو. جی عجیب ہے. آپ اسی بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جگہ میں حضرت عمر کی موافقت کی ہے. دیکھو تربیت کے بعد تو انسان بدل جاتا ہے نا بھائی صاحب. اس سے پہلے کچھ لوگ تھے, پھر تربیت آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے, پھر چیزیں بدل گئی. انہی لوگوں کو حضور اکرم آگے کرتے تھے. خدا نخواستہ یہ ظالم تھے, بیوقوف تھے, جاہل تھے, ان کو سمجھ نہیں تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارے. حالانکہ قرآن کریم میں حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. انہی کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کو پکارتے, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر یہ غلط لوگ تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ کیوں رہے, ان کو الگ کیوں نہیں کیا, ان کو بگایا کیوں نہیں؟ عجیب بات ہے. یہ مختلف سوال ہے. اچھا یہ ان کے 2 باتیں نہیں, سوال نہیں ہے, اسی کے ساتھ کریں. دیکھو نا ابھی جواب دے دوں. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ رد نہیں کر سکے. انہوں نے مان لیا کہ الحمدللہ رب العالمین, ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کی مذمت کیا قرآن میں کہ یہ لا یعقلون, یہ سفیہ. اب مولوی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے ہر لفظ پہ, ہر حرف پہ, ہر آیت پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کا نہیں ہے, ہمارا ہے. ہر مسلمان ہونا چاہیے, سب مسلمانوں کا. آپ لوگوں کا قرآن بالکل الگ ہے. اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ گناہ کار ہے, لیکن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو شیعہ مذہب نہیں ہے نا. تم اپنے مذہب کا اپنے عقیدے کا بولو. میں یہاں کہہ رہا ہوں نا, ہمارے پاس قرآن ہے. میں مسلمانوں کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں. کیا اللہ
دیکھو نا آپ کہہ رہے کہ ہمارا قرآن نہیں ہے، ہمارا قرآن امام غائب کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کب آئے گا نہیں آئے گا اللہ جانتا ہے۔ مولوی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ابھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیا اللہ کی جانب سے ان پہ واجب نہیں ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں پہ نہیں، شیعہ پر، غیر شیعہ پر، کرسچن پہ، یہود، نصارہ، ہندو، سب اللہ کی جانب سے یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے ہر حرف کی تصدیق کرو؟ ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ اگر کوئی قرآن کی تصدیق نہیں کرتا، قرآن کی تصدیق نہیں کرتا، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کافر ہے۔ ایک آیت کے ابھی آپ کیا تصدیق کریں گے کہ ابو بکر عمر بیوقوف ہیں؟ نہیں، قرآن عالم کے قرآن نے کہا ان کو لا یفقہون کہا، لا یعلمون کہا، لا یعقلون کہا، قرآن نے ان کو سفی کہا ہے۔ دیکھو تعصب، دیکھو ان مولوی صاحب کی، جب قرآن مجید، بخاری آپ کی، بھائی سنن نسائی آپ کی، مزید آسانی چاہیے، مزید آسانی میں بھی دکھا دیتا ہوں، لیکن ان کو تو صبر نہیں ہے، کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو۔ بخاری آپ کی، نسائی آپ کی، اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کے آتا ہے، کس کی مذمت؟ ابو بکر عمر کی مذمت میں لے کے آتا ہے کہ لا یعقلون ہیں یہ لوگ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ وجہ بتاؤ کیوں تصدیق نہیں کر رہے بھائی؟ دیکھو نا علیاری صاحب، یا تو اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی کتاب ہے تو تصدیق کرو۔ کہتے ابھی میں آپ کو جواب دوں گا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس کو نماز پڑھا دو یا نہیں پڑھا دو۔ دیکھو بیوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ بیوقوف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور بھائی امام جماعت بیوقوف آدمی ہو، خلاب ختم بات۔ دیکھو کیوں آگے کر دیا؟ ہاں دیکھو علی المرتضیٰ کے ہوتے اس کو آگے کیوں کیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب اس کا جواب لے لو، اس کا جواب لے لو۔ امامت جماعت کی نماز ہمارے شیعہ مذہب میں پہلی بات ہے، آپ اگر کوئی دلیل لے کے آتے ہو تو وہ دلیل خصم کے لیے مقبول ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے لیے حدیث، میں نے آپ کے لیے کتنے دلائل لائے؟ میں آپ کی کتب سے دلیل لے کے آؤں، قرآن مجید ہم دونوں مانتے ہیں، اس سے دلیل لے کے آیا، بخاری سے دلیل لے کے آیا، سنن نسائی سے۔ اب آپ پہ واجب ہے کہ شیعہ کتب سے پہلے دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پہ لگایا۔ وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، بلکہ شیعہ کتب میں یہ ہے کہ عائشہ نے اپنی طرف سے سازش کیا تھا ابو بکر کو نماز پڑھوانے کے لیے، حفصہ نے اپنے والد کو، تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، لیکن ان دونوں نے اپنے والد کو بلایا تھا، ایک نے اپنے والد کو، دوسرے نے اپنے والد کو، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا انکن صواحب یوسف۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، تو شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ بات ہی باطل ہے، ختم بات۔ پہلی جواب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، تم ثابت کرو کہ انہوں نے کیا ہے، ان کو امامت پہ لگا دیا۔ دوسری بات، صحیح بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الاذان، باب امامت المفتون والمبتدع۔ اور بھائی مفتون مبتدع جہنمی ہوتا ہے، مفتون صاحب فتنہ، صاحب فتنہ جو اسلام میں فتنہ، مبتدع کون؟ جو اسلام میں چینج کر دیتا ہے، نماز کو چینج کرو یہ بدعت ہے، روزے کو چینج کرو بدعت ہے، سنت کو چینج کرو، شریعت کو چینج کرو، توحید کو، یہ بدعت ہے۔ کس کی امامت ہو جاتی ہے؟ بخاری صاحب نقل کرتے ہیں، قال الحسن کہتے ہیں، اور یہ بالاجماع آپ کے پاس صحیح ہے یہ کتاب، اس صلی علیہ بدعتو، صلی علیہ بدعتو، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو، کوئی بات نہیں ہے۔ مفتون صاحب فتنہ کے پیچھے نہ او بھائی، آپ کے نزدیک تو یہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا لا نرى يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها، کہتا ہے کہ خسرے کے پیچھے بھی، مرد نہیں ہے نا خسرا، ٹرانسجینڈر، جو مثلا وہ کہتا ہے میں مرد ہوں، عورت بن جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی اگر ضرورت ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ تو آپ کا طریقہ کار ہے۔ یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، ملاحظہ کرو مولوی صاحب، سنن ابی داؤد میں۔ بھائی وقت آپ نے سارا لے لیا، اب ہم کب بات کریں یار؟ باب امامت البر والفاجر، الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجر وان عمل الكبائر۔ نماز تو اس دیکھیں میرے محترم ناظرین، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، صاحب فتنہ حقیقت میں جہنمی ہوتا ہے، مسلمان بدعتی بھی مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ وہ خالد فی النار ہوتا ہے۔ بر و فاجر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ابو بکر کی امامت، پہلی بات ہے کہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو رد کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا، اس کو عزل کیا تھا نماز سے، پہلی تو اس کی امامت ثابت کرو، پھر دوسری بات امامت ثابت بھی ہو جائے نا، ثابت بھی ہو جائے تو اس سے اس کی نہ عدالت ثابت ہوتی ہے نہ عقل۔ خود کہتے ہو، ابھی خود آپ نے جواب دیا کہ بیوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اچھا تو ابھی مجھے بتاؤ کہ تم قرآن کی کیوں تصدیق نہیں کرتے مولوی صاحب؟
جب قرآن ایک شخص کو اس کو سفیہ بولا ہے، سفیہ بولا ہے، ہدایت سے بری بولا ہے، تو اس کو تم کیوں امام بولتے ہو اپنا؟ اس کا جواب دے دو۔ فعصى آدم ربہ فغوا، آدم کو غوی کہا اللہ نے، تو غوا ہے یہ۔ تو آدم کا توبہ بھی قرآن، آپ کہاں پہ لگاتے؟ میں نے کہا پہلے دیکھو، میں نے آپ کو جواب دیا، آدم کا توبہ بھی قرآن میں ثابت ہے نا یار۔ تم دوستو یار میری بات سنو نا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ان کی توبہ ثابت ہے نا۔ کہاں پہ توبہ ثابت ہے؟ کہاں پہ توبہ کیا؟ دیکھو ہنسنا میرا جواب نہیں ہے، ہنسنا میرا جواب نہیں ہے۔ اگر یہ توبہ کی ہوتے تو رضیت الخمیس میں پھر دوبارہ آواز کیوں پر کیا؟ اور حدیث قرطاس میں پھر صحابہ نے پھر کیا نا، ادھر شور مچایا، شور مچایا، ادھر شور مچایا۔ کس نے؟ ابو عمر نے۔ شور کس نے مچایا؟ عمر کے پارٹی نے، دونوں نے مچایا، عمر نے، دونوں طرف سے شور مچی ہے۔ دیکھو دونوں طرف سے شور جس نے بھی شور مچایا، جس نے مچایا، شور مچایا ہے، دیکھیں جس نے شور مچایا وہ ہمارے نزدیک وہ بے ادب ہے، وہ صفی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ ایک بات سنو گے، ایک بات سنو گے، ایک بات ہاں سنیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی امامت قرآن میں ہے؟ بالکل قرآن میں بات نہیں ٹال رہا ہوں، ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں بالکل ہے۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رضی اللہ عنہ وارضا نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ ہے، تو پھر اس میں کون سی غلط ہے؟ تو صحیح کہا اس نے، اگر علی المرتضیٰ کی امامت بھی قرآن میں ہے تو قرآن کو اس نے مان لیا، اس نے امامت مان لیا، اور وہاں سے کہا کہ غلب علیہ الوجع، اس پر درد غالب ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، پھر ہوش میں آ جاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجو، پھر کہتے تھے اسامہ کے لشکر کو بھیجو، آخر میں کہا کہ قلم دوات لاؤ میں آپ کے لیے دیتا ہوں، تو کچھ لوگوں نے کہا لاؤ، کسی نے کہا نہیں لاؤ، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نکالا اپنے پاس سے، دونوں کو نکالا۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نہیں مار رہا اس کو نکالو، جو لکھنے کا کہہ رہے اس کو چھوڑو۔ علی المرتضیٰ وہاں موجود تھے، جی جی، وہ تو بیٹھ پہلی بات ہے کہ نہیں، یہ بالکل یہ سب جھوٹ بول دونوں کو رہے ہیں، نکالا، دونوں کا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ نہیں، یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات ان کے کلام میں کئی ایک جھوٹ ہیں۔ یہ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث قرطاس کی جتنی احادیث ہیں دیکھیں، اس میں کئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، اس میں کئی نہیں۔ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء باندھ رہے ہیں۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے میں مثلا ایک کسی اور دن بے ہوش ہو گئے، وہ الگ بات ہے۔ واقعہ قرطاس میں وہ یہ ہے کہ وہ شدید اسی دن کا اس واقع قرطاس میں یہ تھا کہ وہ شدید بیمار تھے، بے ہوشی کا کوئی ذکر نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے غلب ایک انسان کی غلب، یہ دیکھیں یہ بھی جملہ میں اب اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیمار ہوں چاہے سالم ہوں، دونوں حالت میں نبی ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ سالم ہے تو ان کا حکم واجب ہے، اگر وہ بیمار ہو گئے ہے بھائی صاحب، بشر ہے، بشری حالات پر طاری ہو جاتے ہیں محترم۔ یعنی بشری حالت کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ بکواس کرتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے اس کو، بکواس ہو جاتا ہے۔ دوسرے بشر جو ہیں بکواس کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکواس کر سکتا ہے؟ اور نہیں، بشری حالت سے کیا مراد ہے آپ کے؟ بشری حالت سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کی عقل کھو گئی تھی بھائی۔ بشری حالت سے ان کی مراد یہ لفظ میں نہیں بولتے۔ غلب علیہ الوجہ کا کیا مطلب ہے؟ عمر جو کہہ رہے تھے غلب علیہ الوجہ، وہ نقل بالمعنی ہے، کیونکہ بخاری کا مذہب یہ ہے کہ نقل بالمعنی اس کے لیے جائز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے بولا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نستجیر باللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہے ہیں، اس کا بولنے والا عمر تھا، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پہ غلب علیہ الوجہ، وہ ان کی عقل کھو گئی تھی۔ یہ بشری حالات سے اس کی کیا مراد ہے شخص کی؟ اور لوگوں، یہ بشری حالات ان سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاگل بھی ہو جاتے تھے، جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہو جاتے تھے وہ، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے منہ سے کیا وصیت لکھنا ہے، وصیت لکھنا ہے، کیا وصیت لکھنا ہے، پاگل ہو گئے، نسل جی روپے، یہ ان کی حالت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے لیے قلم و کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایک وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ انہوں نے عقل سے کہی ہے یا غلب علیہ الوجہ یہ بے ہوشی کی حالت میں مثلا وہ ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے خود پتہ بھی نہیں ہے، بشری حالت ان پہ غالب ہو گئی ہے؟ کون سی حالت ہے مجھے بتاؤ، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ بے ہوشی کی حالت ہے، بے ہوشی یعنی حالت ہے، عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ، دیکھو عزیزو، ہدایت مکمل بکواس کر رہے تھے، دیکھو نا آپ غلط ہذیان کہہ رہے تھے نا، ہذیان کہہ رہے تھے نا، عقل نہیں ہے، ہذیان کہہ رہے تھے۔ میرے بات سنو، میرے بات الحمدللہ آج 1440 سال کے بعد میرے محترم ناظرین، مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا،
اس ان کو عقل کا انکار کر رہے ہیں. جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بے عقل ہے، اس کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل بنا دیا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے. اور بھائی عقل کی حالت میں حکم دے رہے تھے یا پاگل کے ہونے کی حالت میں حکم دے رہے تھے؟ وہ ایک بات بتاؤ، تمہارا نبی جو ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا قلم کاغذ لیا، ان کی عقل تھی یا نہیں تھی، یا بشری حالت میں ایسے بے ہوشی بھی تھی؟ دیکھو میری بات سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت بشر بیماری آتی تھی یا نہیں؟ عقل کبھی نہیں کھوتی تھی، عقل کبھی ان سے دور نہیں ہوتی تھی. تکلیف ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے انسان کے، دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایسے ان کے منہ سے جو نکلا اس کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، پاگل ہو گیا. بیماری اور ہے، عقل کو جانا اور ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے آپ سے 3 دفعہ سوال کیا، آپ مجھے بتاؤ انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، یہ انہوں نے جو حکم دیا ہے یہ ان کی عقل کی حالت میں حکم دیا ہے یا بے عقلی کی حالت میں حکم دیا؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی بے عقل نہیں تھی. بے ہوشی کی حالت میں عقل نہیں تھی ان کی. میں نے کب کہا؟ دیکھو بے ہوشی عقل نہیں ہے بھائی، بے ہوشی یعنی عقل نہیں ہے. دیکھو نا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ راوی کون ہے اس حدیث کا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں راوی اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے نا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. کتاب اللہ کافی نہیں ہے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کافی ہے تو تم کیوں کہتے کتاب اللہ و سنتی؟ کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ ہم صرف سب حدیث جلا دو. لکھوائی بھائی صاحب، لکھوا دی، وہ الگ بات ہے. لکھوا دی کیوں نہیں لکھوائی؟ لکھوا دی، الگ بات ہے. ابھی دور نہ جاؤ، ابھی دور نہ جاؤ، ابھی اس بات کا تم جواب دے دو کہ تم ایک شخص کو دیکھو. بات آپ نے کی، مجھے نہیں چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ اگر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، ان کو آگے کرنا نہیں چاہتے تھے، تو چند دن پہلے، چند زمانہ پہلے غدیر خم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس نے کیوں منع نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ہر جگہ، دیکھیں عمر کی کیا حیثیت ہے بھائی، عمر کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ عمر ہر جگہ منع کر سکتا ہے. ابھی ایک منٹ بھائی صاحب، آپ ابھی جو ہے نا، آپ نے بہت افسوس کے ساتھ میرے عزیزوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے، آپ لوگوں نے ان کی زبان سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں کہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں کہا. غلب علیہ الوجع، دیکھو نا میں نے کہا غلب علیہ الوجع، اس کا ترجمہ کرو. تکلیف تھی، اس کا کیا عقل میں مغلوب تھا ان کا، ساری تھی تکلیف ان پہ تاری. دیکھیں میں نے کب کہا بھائی صاحب، میں نے کہا مغلوب العقل نہیں ہوتا، اس پر تکلیف تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا حضور صاحب تکلیف میں ہے، اس کو تکلیف نہیں دیا جائے، مزید تکلیف اس کو نہیں دیا جائے، بس یہ بات تھی اور اس سے علاوہ کچھ نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دو بھائی. انہوں نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے بات کر رہے بھائی، مجھے تو بات کرنے دو. ٹھیک ہے بات کرو تم ابھی تم نے بات کیا نا، ابھی کتنا ٹائم چاہیے؟ تم 5 منٹ تم بات کرو، 5 منٹ میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھو نا 5 منٹ کی بات نہیں ہے، 10 منٹ کی بات نہیں. میں نے کہا، میں نے بنیاد میں جو سوال رکھا تھا باہر مجھے نکالا، بالکل دور رکھا آپ نے. میں نے کہا جو دین تشیع ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے، اس میں تعریف ہے اللہ کی. اس میں بنیادی مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ساری جو دین کی ساری جو تکمیلات تھے اس کو سارا اتار دیا گیا اس پر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب اس میں جو دین آیا ہے اللہ کی تعریف کیا. میں آپ کے آس پاس دیکھ رہا ہوں، اللہ کا نام کدھر ہے؟ یا ابا الفضل عباس، یا ابا عبداللہ علیہ السلام. دیکھو بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ نے یہی دین بھیجا تھا کہ ہمارا تعلق لوگوں سے. دیکھو میری بنیادی سوال یہی ہے، آپ مجھے ادھر ادھر نکال رہے ہو، مجھے مت نکالو نا. میں بنیاد میں کہہ رہا ہوں جو دین اللہ نے اتارا تو اپنے تعارف کے لیے، اپنے پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، رب کو پہچانے، لوگوں کے ساتھ نہ جوڑے. ابھی آپ لوگ کس کے ساتھ جوڑے بھائی صاحب؟ آپ میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حجت کے ساتھ. ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں نبی کے بغیر، ہم اللہ کو نبی کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں.
ہم اللہ کو نبی کے اور نبی کو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ نے نبی بھیجا ہے. نبی نہ ہوتے تو اللہ کا دین نہ ہوتا, اور اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو نبی کا دین نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. بات سنو نا, میں یہی کہتا ہوں کہ بنیادی جو دین اللہ نے بھیجا ہے اپنے تعارف کے لیے الحمدللہ رب العالمین, سارے تعریف اللہ کے لیے. پھر موضوع چینج کیا نا انہوں نے, پھر موضوع چینج کیا. نہیں چینج نہیں ہے. حدیث کرتاس پہ بات کرو. سوال نہیں ہے, دیکھو تم نے نبی کو بیوقوف بنا دیا بھائی. علیاری صاحب ایک بات سنو, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کے لیے, انسانیت کی ہدایت کے لیے, اس کی نجات کے لیے, کیا تشیع کا یہی دین ہے؟ آپ کے مجالس میں اللہ نہیں ہے, اللہ کا رسول نہیں ہے. آپ کے مجالس میں آپ کے ذاکر یہی نہیں کہتے, آپ کے معمم جو بڑے بڑے علماء وہ نہیں کہتے. آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں بھائی صاحب. اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعارف نہیں ہے. دیکھو میں چاہتا تھا کہ یہ سب بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے, قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے, حج جاتے ہیں تو اللہ, سب دنیا جانتی ہے کہ شیعہ نماز پڑھتا ہے, شیعہ حج پہ جاتا ہے, شیعہ رمضان میں روزے رکھتا ہے. یہ کیا شیعہ قرآن پڑھتا ہے, شیعہ تہجد پڑھتا ہے, یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ شیعہ اللہ کو نہیں جانتا. اور بھائی موضوع کا آپ چینج کر رہا ہے, اب مجھے بات کرنے دیں. میرے سوال سنو گے کتنی دفعہ سناؤ گے بھائی؟ بھائی آپ دیکھ موضوع کدھر ادھر ہٹا رہے ہیں نا, موضوع کو مت ہٹاؤ. میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری قیامت تک انسانوں کے لیے, یہ وہی دین ہے جو آپ کے پاس ہے. سمجھ گیا. یہ اسی ایک سوال کو انہوں نے 20 مرتبہ تکرار کیا نا. تم میں بھائی سنو, تم میں سے کوئی کہتا ہے یا حسین اشفنا, یا حسین ارزقنا, یا حسین اقض حاجاتنا, یہی دین ہے. یہ اور سوال ہے بھائی صاحب, یہ اور سوال ہے, یہ مزید دیکھیں میرے محترم ناظرین, کیا آپ لوگوں کے دین میں سارے شرک اور بدعت ہے, اللہ سے نہیں ہے. یا ابا عبداللہ الحسین, یا ابا الفضل العباس, یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی صاحب؟ اچھا آپ لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اللہ او بھائی صاحب پلیز اب پتہ چلا نا تم نے جب نبی, میرا سوال کیا ہے, میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال میں نے بتا دیا, چپ کرو ابھی. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ, میں کہتا ہوں نہیں چپ کرو بھائی, ابھی میری باری ہے. تم تو سوال کر رہے ہو, سوال کا جواب چھننے کا, تم سوال وہی ہے. دیکھو مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت پہ ہمارا آپ سے نزاع ہے. مسئلہ امامت کے لیے تم اس شخص کو امام مانتے ہو جس کو اللہ اور رسول نے بیوقوف پاگل جاہل کہا ہے. دیکھو یہ میرا علیاری صاحب, یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ میرا سوال نہیں ہے. امامت اور خلافت پر دوسری نشست میں بات کریں گے اگر موقع ملا. میرا جواب یہی ہے تمہارے لیے. بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو میرا یہ جواب ابھی نہیں ہے, یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کبھی ادھر میں بنیادی کہہ رہا ہوں. دیکھو جو دین اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی جو پاگل ہو گئے تھے, جس کو تم کہتے ہیں بے ہوش ہو کے پاگل ہو گئے تھے, ایسے فضول حکم دیتے تھے. الگ موضوع ہے, یہی موضوع ہے. اور بھائی اسی دین میں ہم دیکھیں, آپ میری بات سنو گے, آپ نے بہت سے باتیں کی, آپ کی شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. دیکھو آپ کی شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. دیکھو اللہ آپ کو خیر دے. میں نے کہا تھا 5 منٹ میں ختم بات. 5 منٹ. آپ چائے پی لے تسلی کے ساتھ, میں بات کرتا ہوں. دیکھو علیاری صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین اللہ نے جو اتارا ہے اول پیغمبر سے لے کر آخر پیغمبر تک, یہ صرف اتارا ہے اپنی عبادت سکھانا, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا. اب دیکھو میری بات سنو یار, میری بات سنو. الگ موضوع ہے, موضوع سے نکل جاؤ گے, میں کیسے بات کروں گا سر؟ میں آپ کی خدمت میں 10 درجہ عرض کر رہا ہوں. دیکھو میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا آخری تکمیلات کے ساتھ, اس میں کیا ہے؟ دیکھو اس کے محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے, اگرچہ آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے. ابھی دیکھو میری بات سنو یار, میری بات سنو. ابھی میرے بات مت کاٹو. آپ نے مجھے 5 منٹ دیے تو میں بات کرتا ہوں. آپ لوگوں کے دین میں جو امامت ہے وہ قرآن میں نہیں, آپ کو لوگوں کا خمس قرآن میں نہیں, آپ لوگوں کے رجعت قرآن میں نہیں. اچھا سنو نا, تنصیب امامت, دیکھو میں بات پورا کروں نا. تنصیب امامت 12 اماموں کا قرآن کریم میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ اچھا رجعت نہیں ہے, خمس نہیں ہے, امام غائب نہیں ہے, وغیرہ نہیں ہے. سارے میں نے کہا نا کہ یہ دین جو آپ لوگوں نے لیا ہے, ان لوگوں کی بنیاد کو میں جانتا ہوں کہ لوگ کون ہے.
ائمہ علیہم السلام نہیں ہے، کیونکہ ان کی باتوں میں، حضرت جعفر صادق کی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ ہے ہمارے سامنے، سوائے دعوت اور ایک خطبہ شکیہ، اس کے علاوہ اس میں وہ آپ کے جو ہے نا محدثین کہتے ہیں کہ اس میں اربعۃ مجاہیل، اس میں 4 مجاہیل ہے، اس میں جو ہے نا وہ ایسے ضعیف لوگ ہیں، مجہول ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ پوری نہج البلاغہ میں آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کہ اس نے ابو بکر عمر کی مخالفت کر لی ہوں؟ نہیں، انہیں ابو بکر عمر کے ہاتھوں پر حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے ساتھ جہاد جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے، شریک ہو گئے، لڑائیوں میں شریک ہوئے کفار کے خلاف۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو مکمل ابھی دین کا جو ڈھانچہ ہے آپ لوگوں کے پاس، میرا سوال بنیادی یہ ہے علی صاحب، اسے نہیں ہٹنا آپ نے۔ جو دین آپ لوگوں کے پاس ہے، میرا ماننا ہے، میرا مطالعہ، میرا تحقیق، 1400 سال کی تحقیق علماء کرام کی کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو دین اللہ کے رسول پر اتارا گیا تھا۔ یہ بعد کے خرافات ہے، بعد کی چیزیں ہیں۔ آپ لوگ ضد میں آ گئے، حق میں آ گئے اور بغض میں آ گئے، بہت سے آپ لوگوں نے نکالی۔ یہ فروعات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں فروعات کی بات نہیں کر رہا ہوں، فروعات ہمارے بھی بہت سے، آپ کی بہت سے، اس پر بات نہیں ہوگی۔ میرا آج کا سوال ہے آپ کے اوپر کہ جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، آپ لوگوں کے پاس جو دین ہے یہ وہی دین ہے؟ نہیں ہے۔ آپ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہو، انہی لوگوں کے ہاتھوں علی المرتضیٰ نے بیعت کی، حسنین ان کے ساتھ رہے، حسنین کو کوئی نقصان سے نہیں پہنچا۔ کوئی بھی چیز نقل کرتے ہو نا شیعہ کتب سے ثابت کرو، جو بھی مقدمہ تم یہاں پہ عرض پیش کرتے ہو نا اس کو شیعہ کتاب سے دکھاؤ پہلے، اس طرح تو مناظرہ تو نہیں ہوتا، یا کم از کم حوالہ دے دو۔ جو بھی تم کہتے ہو کہ مثلا دیکھو ایسا مقدمہ لاؤ جو خصم کے لیے طرف مقابل کے لیے مقبول ہو نا۔ تم کہتے ہو کہ یہ ہوا تم سب اپنے عقائد بتاتے ہو نا، وہ تو ہمارے تو نہیں بتاتے۔ تم بھروسہ کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کی نہیں کی؟ آپ کی کتابیں نہیں، میرے کتاب سے دکھاؤ۔ تو میرا عقیدہ پوچھا نا، میں کہتا ہوں نہیں کی، میرا عقیدہ یہ نہیں کیا۔ تو یہ دیکھو میں نے بنیاد رکھا ہے نا کہ آپ کا دین وہ دین نہیں جو اللہ کے رسول پہ اترا تھا۔ آپ لوگوں تم استدلال کر رہے ہو مجھ پر کہ ابو امیر المومنین صاحب نے بیعت کیا، اور بھائی شیعہ اس بات کو نہیں مانتے کہ بیعت کیا، تو دکھاؤ نا شیعہ کتاب سے پہلے اپنا مقدمہ ثابت کرو۔ کوئی بھی استدلال ہو اس کے مقدمے ہوتے ہیں، اس کے پریمیسز ہوتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے۔ مقدمہ پہلے لاؤ گے پھر نتیجہ نکالو گے۔ اگر مقدمہ ہی مردود ہے خصم کے لیے تو اس کو کیوں ذکر کرتے ہو؟ اگر ثابت ہو گیا علی صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر ہم ابو بکر یہاں پہ ثنا کریں گے، پھر ہم یہاں پہ ابو بکر پہ صلوات بھیجیں گے، درود بھیجیں گے، ختم۔ اگر تم نے ثابت کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، پر نزاع ختم۔ اس کے لیے پھر ایک چیز مانگتا ہوں آپ سے، ایک چیز پھر یہ جو ہے نا ابھی فی الحال میرے پاس وہ حوالہ جات نہیں ہے، اگلے اگر ہفتے کے لیے آپ مجھے اجازت دو گے تو میں لاؤں گا۔ بالکل ہمارے سر آنکھوں پر۔